سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام كبدر التمام. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سبحانہ و تقدس نے اپنی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف مخلوق انسان کو بنایا. انسان انس سے ہے. جیسے کہا گیا کہ محبت کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. تو فرشتے بہت تھے عبادت کے لیے، انسان تو انس سے ہے. اور ہر انسان اللہ تعالیٰ کے رحم کا طالب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارحموا من فی الارض، ان پر رحم کرو جو زمین پر ہیں، یرحمکم من فی السماء، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان پر ہے. تو جس شخص کے دل میں انسانیت کے لیے رحم نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے رحم سے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بیت اللہ، اللہ نے تجھے بڑا شرف بخشا ہے، تیری بڑی عزت ہے، بڑا تقدس ہے، لیکن ایک ایمان والے کی جان اور اس کی عزت و آبرو یہ تجھ سے بھی زیادہ مقدس ہے. انسانی جان سے زیادہ کسی چیز کی قدر و قیمت نہیں ہے. چنانچہ ایک شخص بے نمازی ہے، ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے مال پر قبضہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، آخر کار ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر وہ جنت جائے گا. لیکن اگر کسی نے کسی ایمان والے کی جان لے لی یا کسی انسان کی بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے جان لے لی، فرمایا کہ وہ تو خلود فی النار ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس تناظر میں اگر ہم 16 دسمبر جو پہلے ہی غم سے بوجھل ایک دن ہے سقوط ڈھاکہ کا، جب کلمے اور اسلام کے نام پر بننے والی مملکت اسلامیہ پاکستان کو دو لخت کر دیا گیا، اور وہ ہندو بنیاں جو ہمیشہ سے پاکستان اور وجود پاکستان کا دشمن ہے، انہوں نے پاکستان کو دو لخت کیا اور 1971 میں پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیے گئے. اسی دن پاکستان پر 2014 میں ایک مرتبہ پھر حملہ کیا گیا اور پاکستان کے مستقبل پر اور قوم کے نونہالوں پر اور ایک تعلیمی درسگاہ پر حملہ کیا گیا. اور اس دن پرانے زخموں پر جو کھرینڈ آئے تھے دوبارہ ان کو کھرچ دیا گیا اور پرانے زخموں کو تازہ کیا گیا. اور ایک درسگاہ میں جہاں پر انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر کچھ ایسے درندے در آئے اور انہوں نے معصوم بچوں کا قتل عام کیا. حالانکہ اسلام تو اس بات کا درس دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو جو ہدایات دی ہیں ان میں یہ فرمایا کہ کسی بچے کو قتل مت کرنا، آپ نے فرمایا کسی عورت کو قتل مت کرنا، آپ نے فرمایا کسی بزرگ کو قتل مت کرنا، آپ نے فرمایا جو میدان جنگ سے ہٹ جائے لڑنے نہ آئے اسے قتل مت کرنا، آپ نے فرمایا کسی ہرے درخت کو مت کاٹنا، آپ نے فرمایا کھڑی فصلوں کو مت اجاڑنا. کجا یہ کہ ایک شخص وہ میدان جنگ میں نہیں آ رہا، وہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہا، اور پھر وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اور پھر وہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے. بچے تو سانجھے ہوتے ہیں. پنجابی کی ایک کہاوت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ماواں تے نیانے سانجھے ہوندے نے، کہ ماں جو ہوتی ہے وہ سب کی ماں ہوتی ہے اور جو بچے ہوتے ہیں وہ سب کے بچے ہوتے ہیں. بچوں میں تو کوئی تقسیم نہیں ہوتی، بچہ تو دشمن کا بھی اتنا ہی معصوم ہوتا ہے جتنا اپنا ہوتا ہے. ماؤں نے یونیفارم پہنا کر پڑھنے کے لیے بچوں کو تعلیمی درسگاہ میں بھیجا اور کچھ شخص وہاں گھس آئے اور ان ظالموں نے اور درندوں نے وہاں گھس کر قتل عام کیا، بچوں کو مارا.
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے بدلہ لیا، فلاں سے بدلہ لیا۔ بچوں کا قتل کس سے بدلہ ہے؟ بچوں کا قتل تو پوری امت کا قتل ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان لی اس نے تو گویا پورے عالم کی جان لے لی۔ اور جان تو اتنی قیمتی ہے، کہا کہ اگر کسی نے ایک جان بچائی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ ایک شخص کی جان لینا، ایک بے گناہ کی جان لینا، معصوم بچے کی جان لینا، اور پھر جسموں سے بم باندھ کر آنا اور اسلحے لے کر آنا اور اندر گھس جانا اور بچوں کو قتل کرنا اور کشتوں کے پشتے لگا دینا، یہ تو انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ اس کا تو انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، کچھ آئیے کہ اس کا اسلام سے تعلق ہو۔ یہ تو 100% ان کی سازش ہے جو اسلام کے خلاف ہے، جو مملکت اسلامیہ پاکستان کے خلاف ہے اور جو پاکستان کے دفاع کے خلاف ہے۔ اس موقع پر انتخاب کرنا ایک ایسے اسکول کا جو آرمی اسکول کہلاتا ہے، یہ پاکستان کی افواج پر حملہ ہے، جو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی نگہبان، پشتبان اور محافظ ہیں۔ یہ پوری قوم پر حملہ ہے، یہ تعلیمی اداروں پر حملہ ہے، یہ تعلیم پر حملہ ہے، یہ قوم کے مستقبل پر حملہ ہے، اور سچی بات تو یہ ہے یہ پوری انسانیت پر حملہ ہے۔ چنانچہ دیکھا کہ دنیا بھر کے لوگوں نے اس کی مذمت کی اور بہت سارے ممالک نے اس پر سوگ کا اعلان کیا، اور دنیا بھر کے تعلیمی اداروں میں صف ماتم بچھ گئی کہ اس سے زیادہ اندوناک ثانیہ کیا ہو سکتا ہے کہ بچوں کو، معصوم بچوں کو تعلیمی ادارے میں قتل کر دیا جائے، بچوں کو تو کہیں بھی مار دیا جائے، یہ دردناک ہے۔ اور پھر اس موقع پر اگر کوئی ناعاقبت اندیش یا کوئی سازشی وہ یہ کہے کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو دن رات قال اللہ قال رسول میں رہتے ہیں، ان لوگوں کا تعلق ان تعلیمی درسگاہوں سے ہو سکتا ہے جہاں سے انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، رسول اللہ کے فرمانات سنائے اور سکھائے جاتے ہیں، تو اس سے زیادہ بے وقوفی کی یا اس سے زیادہ مضحکہ خیز یا اس سے زیادہ شاطرانہ یا اس سے زیادہ پاگل پن کی بات یا اس سے زیادہ دین کو، مملکت کو، اور ایک ایسے موقع پر جب پوری قوم غم میں متحد ہے اور پوری قوم کا دل چرا ہوا ہے، ایک ایسے موقع پر قوم کو تقسیم کرنا اور تقسیم کی بات کرنا اور سازش کی بات کرنا، یہ قوم کی حبداری نہیں ہے، یہ قوم کے ساتھ غداری ہے۔ اور ایسے لوگوں کا تعلق بھلا قرآن سے، قال اللہ سے، قال رسول سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے جن کی ظاہری شکل و شباہت ایسی تھی جیسی دینداروں کی ہوتی ہے، تو کیا جب دشمن حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو وہ اس شکل میں آئے گا جو دشمن کی شکل ہے؟ وہ تو اسی شکل میں آئے گا جس شکل میں آ کر وہ زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ ایک سازش ہے اور اس سازش کو سمجھنا چاہیے، اور ایسے موقع پر ہمیں دشمن کی زبان نہیں بولنی چاہیے، ہمیں تو اس وقت قوم کی زبان، مملکت کی زبان، پاکستان کی زبان، انسانیت کی زبان بولنی چاہیے کہ یہ جنہوں نے بھی کیا وہ کوئی بھی تھے، وہ 100% درندے تھے، اور دنیا کا کوئی عام شخص، حتیٰ کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، وہ اس چیز کی مذمت کر رہے ہیں اور اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کچھ آئیے کہ وہ لوگ جو انسانیت کا درس دیتے ہیں، جو قرآن کا درس دیتے ہیں، جو حدیث کا درس دیتے ہیں، جو پوری امت کو رواداری سکھاتے ہیں، جو اس پوری امت میں وحدت چاہتے ہیں، وہ اس کی حمایت کریں یا ایسے لوگوں کا تعلق ان سے ہو، یہ تو بہت بعید کی بات ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو ایک ایسی بات ہے جس موقع پر قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ اور بلا شک و شبہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جن الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے وہ سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، اور صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمان مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو اپنا بڑا، اپنا پیشوا، اپنا مقتدیٰ، اپنا رہنما اور اپنا مفتی مانتے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے بڑے واضح اور صاف الفاظ میں کہہ لیا کہ یہ طالبان نہیں ہیں، یہ تو ظالمان ہیں، اور طالبان تو طالب علم سے، طالب علم تو قال اللہ قال رسول والے ہوتے ہیں۔ لوگوں کا قتل عام کرنا، بم پھاڑنا، معصوم لوگوں کو مارنا اور تعلیمی درسگاہوں میں قتل عام کرنا اور خود کو طالبان کہنا، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو لکھنا آتا نہ ہو اور اس کا نام عالم خان ہو، ایک آدمی میں ذرہ برابر عقل نہ ہو اور اس کا نام عقل ہو، ایک آدمی میں ذرہ برابر رحم نہ ہو اور اس کا نام مراحم ہو۔ یہ تو بالکل بے وقوفی کی بات ہے، یہ 100% ظالمان ہیں، یہ درندے ہیں، اور کسی کے دل میں اگر ان کی داڑھی دیکھ کر یہ آتا ہے کہ ہم ان کی طرفداری کریں تو ایک بچے کے قاتل کی طرفداری کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ مسلمان اور مومنوں کی اولادوں کی قتل کی طرفداری کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور داڑھی تو اس دنیا میں غیر مسلموں نے بھی رکھی ہے، سکھوں کے ہاں داڑھی ان کے مذہب میں ہے،
ہندوؤں میں ان کے مذہبی پیشوا اور بڑے پنڈت داڑیاں رکھتے ہیں، اور کیا کوئی شخص داڑھی رکھ کے قتل عام کر دے گا تو ہم اس کی حمایت کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ قاتل داڑھی والا ہو بغیر داڑھی کے ہو، جس نے یہ درندگی کی وہ ظالم ہے اور وہ قیامت میں جائے گا اور وہ بھگتے گا۔ اور ایک بچے اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے قرآن کریم کے روح سے۔ تو جنہوں نے لائن لگا کر بچوں کو قتل کر دیا وہ ہرگز مسلمان نہیں ہیں، اور یہ ہو بھی نہیں سکتے۔ اور اب تو اس سازش کے تانے بانے صاف بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ کس ملک کی سرزمین سے پلان بنا، اور وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے امداد بہم پہنچائی، اور وہ کون تھے جنہوں نے یہ دن پاکستان کے لیے تکلیف دہ بنانا تھا، اور پاکستان کو یہ بنانا تھا، بتانا تھا کہ جس طرح 16 دسمبر میں سقوط ڈھاکہ ہوا، ہم ایک مرتبہ پھر تمہیں خاک و خون میں نہلا سکتے ہیں۔ اور وہ کون سی حکومت دشمن ملک میں برسر اقتدار ہے جس کا سب سے زیادہ مضبوط مہرہ اور جس حکومت کا سربراہ وہ مسلمانوں کا گجرات میں قاتل رہا ہے، اس نے مسلمانوں کو وہاں زندہ جلایا ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، اور اس کا جتنا دور وزارت رہا ہے گجرات میں وہ مسلمانوں کے قتل سے، مظلوموں کے قتل سے اور مسلمانوں کے کیمپوں پر مظالم سے بھرپور ہے۔ ایسا شخص مرکز میں آ کر بیٹھے اور اسے دلی کے حملے یاد ہوں اور وہ مسلمانوں کے خلاف بغض رکھتا ہو، وہ اپنی الیکشن کمپین میں سیاسی میدان میں بھی کسی مسلمان سے ایک صافہ، ایک رومال اور ایک پگڑی یا ایک ٹوپی لینے کو تیار نہ ہو اسٹیج پر، جو کہ ہر سیاستدان کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا بغض اس کی زبان سے ٹپکتا ہو، جس نے ہمیشہ سے کہا ہو کہ دہشت گردی کے تانے بانے پاکستان سے ملتے ہیں، وہ شخص برسر اقتدار ہو اور ایسے موقع پر پہلی مرتبہ سقوط ڈھاکہ کی تاریخ آئے اور عین اسی تاریخ پر یہ واقعہ ہو، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے دشمنوں سے الگ کر کے دیکھا جائے؟ اور یہ بات پکی ہے کہ ہندو بنیا نے کبھی بھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ مملکت اسلامیہ پاکستان ہے تو ہم مسلمان یہاں پر آزاد ہیں، بھی تو مسلمان ہیں جو وہاں پر ہیں، وہ کیسے قسمہ پرسی کے عالم میں تعلیمی دروازے بند، سرکاری نوکریاں بند، ترقی کے سارے راستے بند؟ یہ پاکستان ہے جس نے ہمیں آزادی دی ہے، اس مملکت کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ یہ وہ مملکت ہے جہاں پر آزادی سے دین کی تبلیغ ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے، دین کا دفاع ہوتا ہے، دین کی تحریکیں یہاں سے اٹھتی ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہوتے ہیں سب سے پہلے پاکستان سے آواز اٹھتی ہے اور پاکستانی عوام سب سے پہلے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک قوم ہے، ایک متحدہ اور متفقہ قوم ہے، اور اس گھڑی میں یہ قوم ساری کی ساری ایک ہے۔ اسے آپ یہ کہیں کہ وہ عصری تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہے، وہ مسجد میں ہے، وہ مدرسے میں ہے، وہ خانقاہ میں ہے، وہ مکتب میں ہے، وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، پوری پاکستانی قوم اور پوری امت مسلمہ اور حتیٰ کہ پوری انسانیت وہ اس بات کی مذمت کرتی ہے۔ اور اگر اس موقع پر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں نے کیا اس وجہ سے یہ جو دیندار ہیں یا یہ جو نمازی ہیں یا یہ جو پرہیزگار ہیں ان کی طرف انگلی اٹھائی جائے، وہ قوم کو تقسیم کر رہا ہے، وہ اس غم کو تقسیم کر رہا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں پر مرہم نہیں رکھ رہا بلکہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں پر نمک چھڑک رہا ہے اور وہ ہماری تکلیف کو بڑھا رہا ہے۔ اور ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، پاکستانی ہے، وہ اس کی مذمت کرتا ہے، اور وہ جو قرآن کو مانتا ہے اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جانتا ہے، اور وہ جو جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے سفر کے بعد جو پہلا بچہ آپ کو نظر آتا آپ اسے اٹھا کر اپنی سواری پہ بٹھا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ مسجد سے نکلتے یا بازار کی طرف جاتے تو وہ بچے جو راستے میں کھیل رہے ہوتے تھے وہ اپنا کھیل چھوڑ کر آپ کے چاروں طرف جمع ہو جاتے تھے۔ بچے اپنا کھیل نہیں چھوڑتے، بچہ کبھی اپنا کھیل نہیں چھوڑتا۔ بچے کو کھیل سے بھی زیادہ کوئی محبوب چیز ملتی ہے تب کھیل چھوڑتا ہے۔ آپ کتنا پیار کرتے ہوں گے کہ بچے اپنا کھیل چھوڑ کر آپ کے چاروں طرف جمع ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے، ان سے بات کرتے تھے۔ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ کوئی بچہ بھی آپ کی انگلی پکڑ کر چلتا تو آپ اس کے ساتھ چلے جاتے تھے اس کے کام کے لیے۔ اور اپنے نواسوں حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، حضرت حسن آپ کے کندھے پر سوار ہو گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں آئے، چھوٹے تھے، بچے تھے، رو رہے تھے، آپ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، حضرت حسین کو گود میں لیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس حالت میں۔ بچوں سے پیار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور پھر بچے اور پھر طالب علم اور پھر معصوم بچے 5 سال 7 سال 10 سال 12 سال 15 سال اور قوم کے نوجوان، اللہ رب العزت سب کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شہادت کس چیز کا نام ہے؟ شہادت یہی تو ہے کہ ایک مومن ہے، ایک ایمان والا ہے، مظلوم ہے، اسے ظلم کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا جاتا ہے، اور ان کے قتل کی وجہ سوائے اس کے کیا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ تو پاکستان پر حملہ ہے۔
تو یہ سارے کے سارے شہداء ہیں. اللہ رب العزت ان شہداء کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے. اس موقع پر کسی انقباض کی اور کسی قسم کی دل تنگی کی ان کی داڑھیوں کی وجہ سے، یا اس بات سے کہ کوئی کہے کہ دہشت گرد عربی بول رہے تھے، تو کیا ساری آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں عیسائیوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عربی بولتے ہیں؟ ان کی مادری زبان عربی ہے. کیا کوئی شخص، کوئی دہشت گرد اگر آ کر کہیں عربی بول دے گا تو اس کا تعلق دینداروں سے ہو جائے گا یا ہم اس کی حمایت کر دیں گے؟ یا کوئی داڑھی رکھ کے آ کے غلط کام کرے گا، بلکہ اسے تو ڈبل سزا ملنی چاہیے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور وہ اتنا غلط کام کر رہا ہے. اسے تو شرم آنی چاہیے کہ وہ داڑھی رکھ کے ایسا کام کر رہا ہے. ایسے لوگ قطعاً مومن نہیں ہیں. اور اب تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ پاکستانی بھی نہیں ہے، یہ باہر سے آئے تھے. اور اگر پاکستانی تھے، انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے یا کسی ایمرجنسی میں ہوتا ہے، یہ دنیا کا مشہور زمانہ مقولہ ہے، یہ بات ہے، متفق علیہ بات ہے. اور دنیا کے تمام سائیکٹرسٹ اس بات کو مانتے ہیں کہ جب آدمی مشکل میں ہوتا ہے، تناؤ میں ہوتا ہے، جنگ میں ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی مادری زبان بولتا ہے. اس کے منہ سے اس کی مادری زبان میں بات نکلتی ہے. تو پاکستان میں تو کسی کی بھی مادری زبان عربی نہیں ہے. تو اب جن لوگوں کی یہ مطلب ایسی ٹینشن کے عالم میں، قتل و غارت کے عالم میں جو زبان بول رہے تھے، وہ اپنی زبان بول رہے ہوں گے، یا وہ زبان جو انہیں سکھائی گئی ہے اور مستقل ان سے بلوائی گئی ہے. تو اس لیے اس موقع پر دینداروں کو متون کرنا، مدارس کو متون کرنا، یہ قوم کو تقسیم کرنے کی سازش ہے. اور مقصود یہ ہے کہ اس موقع پر قوم کو تقسیم نہیں ہونا، کسی بھی صف میں تقسیم نہیں ہونا. سارے کے سارے ایک صف میں کھڑے ہوئے اور متحد ہو کر کھڑے ہوئے، الگ گروہ اور الگ جماعت نہیں ہے. اللہ رب العزت اس غم کی گھڑی میں ہم سب کو صبر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ان کے والدین کے لیے ذخیرہ بنائے. اور دعا فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء وخاتم النبیین والمرسلین. یا اللہ، یا الہ العالمین، یا رب ذو الجلال، یا مالک ارض و سما. یا اللہ تمام شہداء کی شہادتوں کو اعلیٰ درجے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا الہ العالمین، جتنے بچے بڑے شہید ہوئے ہیں، خواتین، اساتذہ، معلمات، یا اللہ پاک سب کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ پاک ان شہادتوں کو یا اللہ پاک ہمارے عزائم کے لیے، پاکستان کے لیے یا اللہ ایک سبق اور ایک مشعل راہ بنا دیجیے. یا اللہ ان شہادتوں کی برکت سے پوری امت کو متحد و متفق فرما دیجیے. یا اللہ پاکستان کی ساری عوام کو ایک اور نیک بنا دیجیے. یا الہ العالمین، شہیدوں کے پاک لہو کی برکت سے ملک کو امن عطا فرما دیجیے، اور دہشت گردوں اور ظالموں کے خلاف ہم سب کو ایک صف میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ان بچوں کو والدین کے لیے اور پوری قوم کے لیے، ملت کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیجیے. والدین کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے. یا اللہ نعم البدل عطا فرما دیجیے. یا الہ العالمین، یا رب ذو الجلال، وہ سارے کے سارے جو آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یا الہ العالمین ان سب کی شہادتوں کو اعلیٰ درجے میں قبول فرما کر ان کو اونچے مراتب عطا فرما دیجیے. یا الہ العالمین والدین جو اس موقع پر غم سے نڈھال ہیں، یا الہ العالمین ان کو صبر عطا فرما دیجیے. یا الہ العالمین ظالموں کے خلاف ہم سب کو متحد فرما دیجیے. یا الہ العالمین اس موقع پر ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما دیجیے اور اتحاد اور اتفاق کی بات کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. جو ہمیں توڑ رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں، ان کی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. www.darsulquran.com. شارقة الخير شوقا